زندگی میں کئی دفعہ ہم عجیب اور حیرت انگیز ایکسپیرئنسز سے گزرتے ہیں، لیکن کچھ واقعات ہماری سوچ سے بھی پرے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہی سٹرینج انکاؤنٹر کی کہانی جو میں نے 2014 میں ایکسپیرئنس کی آپ کو بالکل حیران کر دے گی۔ سردیوں کا موسم تھا اور ٹنڈر جیسی ڈیٹنگ ایپس کو یوز کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ بس تھوڑا فن کروں گا، مگر اس نارمل ڈیٹ کے لیے کی گئی بات چیت نے ایک بھیانک موڑ لے لیا۔ میں اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سنگل رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی کبھی فن کے لیے اور نئے نئے لوگوں سے ملنے کے لیے ٹنڈر اور ایسی بہت ساری اپلیکیشنز کا استعمال کیا۔ کیا اس عرصے میں میری عجیب لوگوں سے ملاقات ہوئی اور عجیب انکاؤنٹرز ہوئے؟ جی بالکل، لیکن اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے فروری 2014 میں ہونے والے واقعے کے لیے تیار کر سکتا تھا۔ سردیوں کے پیک کا ٹائم تھا اور یہ وہ موسم تھا جب یہ ایپس بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ باہر کی ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگ ہلکے پھلکے فن کے لیے یہی اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ٹنڈر یوز کر رہا تھا اور اس وقت میں کم از کم 5 الگ الگ لڑکیوں سے میسج کر رہا تھا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 10 میں سے 9 کنورسیشنز ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک کنورسیشن لگاتار چل رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام ماریا تھا۔ جب بھی مجھے ٹنڈر کے نوٹیفیکیشن کی آواز آتی، ماریا سینٹ یو اے نیو میسج، میں ذرا ایکسائٹڈ ہو جاتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ آج رات مل سکتی ہے۔ اس نے مجھے رپلائی دیا ہاں، اور میرا ایڈریس مانگا۔ میں نے بھی بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس کو اپنا ایڈریس دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی آ رہی ہے۔ میں نے کہا رکو، اپنا نمبر تو دو تاکہ ہم ٹیکسٹ کر سکیں، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد ایپ نے دکھایا کہ وہ آف لائن ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ جلدی واپس آ جائے گی اور صبر سے انتظار کرنے لگا۔ ساتھ ہی مصروف رہنے کے لیے ٹی وی لگا لیا۔ میں بار بار ایپ چیک کر رہا تھا کہ کیا وہ واپس آن لائن آئی ہے یا نہیں، لیکن وہ آف لائن ہی رہی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے بھی سونے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جلدی اٹھ گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور ابھی اندھیرا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ میں بھی خوش ہوا کہ ابھی سونے کے لیے اور وقت ہے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور نئے میسیجز اور نوٹیفیکیشنز چیک کیے۔ ٹنڈر سے کچھ نوٹیفیکیشنز آئے ہوئے تھے اور ماریا نے بھی کافی میسیجز کیے تھے۔ میں نے ایپ کھولی اور اپنی آنکھیں ملتے ہوئے میسیجز پڑھنے لگا۔ اس نے رات 3 بجے لکھا میں آ رہی ہوں، پھر 3:20 پر لکھا میں یہاں ہوں، اور 4 بجے لکھا میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی آن لائن تھی۔ اچانک مجھے ایک نیا میسج ملا، تم سو کیوں گئے تھے؟ یہ پڑھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا کہ کوئی جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر میں نے پردے بند کر دیے اور ٹائپ کیا یہ کون ہے؟ 10 سیکنڈ بعد مجھے ایک ڈراؤنا میسج ملا، اپنی الماری چیک کرو اور دیکھو۔ میں نے اپنے کمرے کی الماری کی طرف دیکھا جو رات کو تو بند تھی لیکن اب تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں شاکڈ تھا، میرا سانس رک گیا۔ پھر الماری کا دروازہ دھیرے دھیرے خود بخود کھلنے لگا اور اندھیرا دکھائی دینے لگا۔ میں چلانے لگا اور اپنے ڈیڈ کو بلایا۔ مجھے الماری کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے سے باہر جانا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ڈیڈ گھر پر نہیں تھے کیونکہ وہ ویکینڈ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ میرا بڑا بھائی گھر تھا اور وہ شور سن کر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ الماری چیک کرے۔ جب ہم نے الماری چیک کی تو وہاں کسی کے ہونے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔
پھر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے پچھلی رات کھڑکی لاک نہیں کی تھی۔ اب بات کچھ حد تک سمجھ میں آئی۔ میں پولیس اسٹیشن گیا اور ایپ پر موجود میسیجز دکھائے تاکہ وہ یوزر کو ٹریک کر سکیں، لیکن پولیس نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، مجھے کورٹ آرڈر لانا ہوگا تاکہ ٹنڈر یوزر کی انفارمیشن ریلیز کریں۔ میں نے بھی کچھ کرنے سے گریز کیا۔ خوش قسمتی سے ایک لمبے ڈراؤنے ہفتے کے بعد کچھ نہیں ہوا اور میں نے بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کے بعد میں ہر بار اپنے سراؤنڈنگز اور ایکشنز کو دھیان سے دیکھتا ہوں۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا جواب تو نہیں مل سکا، لیکن اس ڈر اور حیرانی نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ڈسکرپشن میں دی گئی ای میل پر اپنا واقعہ بھیجیں تاکہ ہم اسے کسی ویڈیو میں شامل کر سکیں۔